أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. سامعین محترم، گزشتہ سبق کے اندر بھی ہم نے یہ بات پڑھی ہے اور اس سبق کے اندر بھی ہم یہ بات پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین یہ ارشاد بیان فرما رہے ہیں کہ پچھلی آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ تم یہ کل قیامت کے دن مجھے یہ نہ کہنا کہ اے اللہ ہم تو بڑے غافل تھے، ہمیں تو خبر ہی کوئی نہیں تھی۔ اب جو مشرک ہے اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہیں کہ آگاہ ہو جا۔ او تقولو، او کا معنی یا، تقولو کا معنی تا، تقولو یہ جمع متکلم کا ہے کہ یا تم کہو، او تقولو یا تم کہو انما اشرک آباؤنا، کہ بے شک شرک تو ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا، من قبل اس سے پہلے، وکننا اور ہم تھے، ذریۃم من بعدہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، کہ یا اللہ تو ہمیں ہلاک کر دے گا، بما جو فعل کیا، المبطلون باطل لوگوں نے۔ اب دیکھ لو یہ کیا کہہ رہے ہیں، باطل لوگ اپنے آبا و اجداد کو، مشرک تو اس قدر شرک کی انتہا ہو گئی ہے کہ عقل کے اوپر اس قدر پردہ پڑ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں اس بات پہ ہلاک کرے گا، یہ تو ہمارے آبا و اجداد نے تکبر کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا عذر بھی میں کبھی زندگی کے اندر قبول نہیں کروں گا، شرک کرو گے تو سزا تم کرو گے تو میں تمہیں پکڑوں گا، آبا و اجداد نے کیا تو انہیں میں پکڑوں گا، معافی نہیں ہے۔ تقلید کرنی ہے دنیا کے اندر تو کسی کی بھی نہیں، صرف اور صرف اتباع کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بعض لوگ اس قدر لا علمی کی انتہا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ بھی تو تقلید کرتے ہو، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتے ہو، صحابہ نے بھی تقلید کی۔ وہ تقلید اسے نہیں کہتے۔ تقلید کی تعریف یہ ہے کہ ایک انسان کی بات مان لینا، اگرچہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کو مان لینا۔ اب دیکھیں قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتا تھا، وہ تو خود امام تھے، اب ان کی کیسے تقلید ہو سکتی ہے؟ ان کی اتباع ہوتی ہے، ان کی اتباع ہوتی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے، صحابہ کرام نے اتباع کی ہے، تقلید نہیں کی ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات فرمائی کہ تقلید آپ نے نہیں کرنی، یہ نہ ہو کل آپ یہ عذر لے آؤ، لہٰذا یہ عذر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دنیا میں فرما کے یہ بات ہی ختم کر دی کہ کل کوئی بندہ کہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا یا اللہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین پہ چلتا رہا ہوں، تو بہر اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا عذر میں قبول نہیں کروں گا۔ وَكَذَلِكَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ایسے ہی، وَكَذَلِكَ اور ایسے ہی، نُفَصِّلُ ہم بیان کرتے ہیں، ہم کون؟ یعنی اللہ رب العالمین
کہتے ہیں ہم بیان کرتے ہیں الآیاتی، یہ نشانیاں، آیات، یہ نشانیاں آپ دنیا کے اندر دیکھیں۔ کل کے سبق کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کی فطرت کے اندر توحید رکھی ہے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان اپنی فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے باپ دادا، اس کے آباء و اجداد اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایسے ہی نشانیوں کو کھول کھول کے، آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہوں، وَلَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ، شاید کہ وہ، یرجعون، وہ لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ بعض جگہ پہ فرماتے ہیں لعلہم یسمعون، تاکہ وہ سن لیں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ مختلف صیغے استعمال کر کے، مختلف الفاظ استعمال کر کے یہ بات واضح کی کہ کل قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یا اللہ میں تو اپنے آباء و اجداد کے دین پہ تھا، جیسا وہ کرتے تھے میں بھی ویسا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے لوگو دلیل دیکھ کے جیا کرو، دلیل دیکھ کے مرا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کو دیکھ کے چلا کرو، ماں باپ کو دیکھ کے مرا کرو۔ ہاں یہ بات ضرور کہی ہے کہ شریعت کے اندر دیکھیں سب سے جو ادب ہمیں سکھاتی ہے وہ شریعت سکھاتی ہے۔ شریعت کے اوپر ہم عمل کریں گے، ہمیں آباء و اجداد کا ادب بھی، احترام بھی آ جائے گا، بڑوں چھوٹے کا ادب، تمیز بھی ہمیں پتہ چل جائے گی۔ لیکن ہمیں صرف چھوٹا سا کام کرنا ہے، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق کر دینا ہے، سارے کام خود بخود ہو جائیں گے۔ دیکھیں ہم، کوئی بندہ ہمیں کوئی برا بھلا کہتا ہے، ہم اسے برا بھلا نہیں کہتے، رک جاتے ہیں، بسا اوقات تو غصے کے اندر کہہ دیتے ہیں، لیکن اکثر ہماری کوشش ہوتی ہے ہم نہ کہیں، برداشت کریں۔ کیوں برداشت کریں بھائی؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برداشت کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ تو ہم بسا اوقات رک جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمیں ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی، اسی لیے رک جاتے ہیں۔ تو گویا ہم شریعت کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، دنیا کے سارے کام اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے صحیح معنوں میں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے آباء و اجداد کے لیے صحیح معنوں میں صدقہ جاریہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔